جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے ماہانہ نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ میں ہوں سلطان منیار۔ پیش ماہ جون کی تحریکی، دعوتی و تربیتی خبروں کی جھلکیاں۔ پہلے سرخیاں۔ حلقہ کرناٹک کے نئے ارکان جماعت کا ایک روزہ تربیتی پروگرام شفیع باغ میں منعقد۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف بنگلور کے لیجسلیٹر ہال میں عظیم الشان راؤنڈ ٹیبل کانفرنس امیر حلقہ کی قیادت میں منعقد۔ بنگلور میں RCB جشن کے دوران بھگدڑ پر امیر حلقہ کا اظہار افسوس۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وفد کے ہمراہ امیر حلقہ کی وزیر اعلیٰ کرناٹک سے ملاقات۔ ہنسور میں عید ملن، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا خوبصورت منظر۔ اڈوپی میں وقف آگہی ورکشاپ، خاموشی سب سے بڑا دشمن ہے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کے ہاتھوں ہاتھ میٹھی میں دل وطن کے ساتھ مہم کے لوگوں کی رسم اجرا۔ خبریں تفصیل سے۔ نئے ارکان جماعت کے اس اہم تربیتی اجتماع کا آغاز مولانا عبید اللہ عمری مدنی معاون سیکرٹری حلقہ کے پراثر درس قرآن سے ہوا، جس کے بعد امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے جماعت اسلامی ہند کے مقصد، طریقہ کار اور پالیسی پروگرام کی روشنی میں کلیدی خطاب فرمایا۔ اجتماعی زندگی کے اہم پہلوؤں، باہمی اخوت، شورائیت، اجتماعی فیصلے، سماع و اطاعت، نظم و ضبط، منصوبہ بندی، جائزہ و احتساب پر ایک مبسوط مذاکرہ منعقد ہوا، جس کی صدارت محترم جناب عطر اللہ شریف رکن شورا نے فرمائی۔ بعد ازاں رکن شورا جناب شبیر احمد خان نے تحریکی شعور اور باطنی کیفیات پر مؤثر انداز میں خطاب کیا۔ سیکرٹری حلقہ جناب محمد یوسف کنی نے میقاتی منصوبہ اور ترجیحات پر شرکاء کی رہنمائی فرمائی۔ اجتماع کا اختتام امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کی اختتامی خطاب و دعا پر ہوا۔ بنگلور کے لیجسلیٹرز ہاؤس آڈیٹوریم میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کرناٹک کے سیو وقف سیو کانسٹیٹیوشن کے عنوان پر امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کی صدارت میں وقف ترمیمی بل 2025 کے خلاف ایک اہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی۔ پروفیسر جگ موہن سنگھ، ایڈوکیٹ افسر جہاں شیوسندر، کے میتری سمیت کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی اور اقلیتوں کے حقوق غصب کرنے کی سازش قرار دیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے چنا سوامی اسٹیڈیم کے قریب RCB کی جیت کے بعد پیدا ہونے والے بھگدڑ میں 11 افراد کی ہلاکت اور 47 سے زائد زخمی ہونے پر شدید دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جاں بحق ہونے والے نوجوان تھے اور حکومت بھی اس واقعے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی۔ نوجوانوں کی صحت اور دیہی ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے بجائے اس طرح کی جذباتی ہیجن انگیزی کو بے لگام چھوڑ دینا افسوسناک ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والے اہل خانہ کے لیے صبر اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کے ہمراہ امیر حلقہ کی وزیر اعلیٰ کرناٹک سے ملاقات۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک نمائندہ وفد نے وزیر اعلیٰ کرناٹک جناب سدرامیا سے ان کی سرکاری رہائش گاہ بنگلور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وفد نے وقف بچاؤ مہم کے سلسلے میں ایک تفصیلی میمورنڈم پیش کیا اور ریاست میں وقف املاک کے تحفظ کے متعلق اہم نکات پر تبادلہ خیال کیا۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف صدر جمہوریہ کو میمورنڈم پیش کرنے میں وابستگان جماعت پیش ریاست کے مختلف اضلاع میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر ڈسٹرکٹ کمشنر کے توسط سے صدر جمہوریہ کو پیش کیے گئے میمورنڈم کے عمل میں وابستگان جماعت اسلامی ہند نے بھرپور شرکت کی اور پیش رہے۔ معروف بزرگ قائد رکن جماعت کے شریف صاحب انتقال کر گئے، علمی و سماجی حلقوں میں غم کی لہر۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سینئر رہنما اور دینی و سماجی و تعلیمی میدان کی نمایاں شخصیت شریف صاحب انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سنمارگا پبلیکیشن ٹرسٹ، شانتی پبلیکیشن اور شانتی ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین تھے۔ اسی طرح آپ جماعت اسلامی ہند کرناٹک و گوا کی شورا کے رکن اور منصورہ عربک کالج ہاسن کے بانی و اراکین میں شامل تھے۔ تحریک اسلامی میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ امیر حلقہ کی قیادت میں ایک نمائندہ وفد نے جنازے میں شرکت کی، اہل خانہ سے تعزیت کی اور منگلور میں منعقدہ تعزیتی اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہنسور میں عید ملن پروگرام، مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا حسین مظاہرہ۔ جماعت اسلامی ہنسور کے زیر اہتمام منعقدہ عید ملن پروگرام میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی اور انسانی یکجہتی، باہمی احترام اور مذہبی رواداری پر مؤثر گفتگو کی۔ سیکرٹری حلقہ جناب اکبر علی اڈوپی نے عید الاضحیٰ کے پیغام کو نہایت سادہ اور مدلل انداز میں برادران وطن کے سامنے پیش کیا۔ پروگرام میں شری نٹراج مہاسوامی، فادر جارج مارتھس سمیت مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے معاشرتی ہم آہنگی اور روحانی پاکیزگی پر زور دیا۔ ضلع ٹمکور میں جماعت اسلامی ہند کے وابستگان کے لیے ایک اہم تربیتی اجتماع منعقد ہوا، جس سے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے بصیرت افروز خطاب کیا۔ اسی دورے کے دوران جماعت اسلامی ہند ٹمکور کی جانب سے مقامی ڈاکٹروں کے ساتھ ایک پروفیشنل میٹنگ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں امیر حلقہ نے طب کی اسلامی وراثت، جدید طبی رجحانات اور طبی اخلاقیات پر تفصیلی گفتگو کی۔ اڈوپی میں وقف آگہی ورکشاپ، خاموشی سب سے بڑا دشمن ہے۔ جماعت اسلامی اڈوپی کے زیر اہتمام تونسے میں ایک بامقصد وقف آگہی ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں وکلاء، صحافی، علماء، طلباء اور خواتین و نوجوان کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ سینئر صحافی شیوسندر نے آئینی نکات کی روشنی میں وقف ترمیمی بل 2025 کی خطرناک خاموشی تبدیلیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے خبردار کیا، خاموشی سب سے بڑا دشمن ہے۔ جناب مجیب اللہ ظفاری، سابق CEO وقف بورڈ نے امید پورٹل کی مشتملات پر شرکاء کو ٹریننگ دی اور بتایا کہ آج کی غفلت کل کا مقدمہ بن سکتی ہے۔ شرکاء نے وقف املاک پر ناجائز قبضوں، بد انتظامی اور بورڈ کی نااہلی جیسے موضوعات پر عملی تجاویز پیش کی۔
سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے تمام شرکاء کو سفیر وقف قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقف کا تحفظ صرف قانونی نہیں بلکہ ایمانی، اخلاقی اور قومی فریضہ ہے۔ ہری ہر میں عید ملن و مسجد درشن، ہم آہنگی و بھائی چارے کی طرف ایک حسین قدم۔ جماعت اسلامی ہری ہر اور رابطہ ملت کے اشتراک سے مسجد اعلیٰ پرشانت نگر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر عید ملن و مسجد درشن پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ حضرات جناب اکبر علی اڈپی سیکرٹری حلقہ نے کنڑی زبان میں خطبہ جمعہ پیش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، توحید، قربانی اور حج کے پیغام کو سادہ اور مؤثر انداز میں بیان کیا۔ پروگرام میں سابق ایم ایل اے ایس رامپا، شنکر کتاوکر، راونا سدپا، ایچ سریش، چندرپا ہولی کٹے اور سماجی کارکن آجو جیسے بااثر افراد شریک رہے۔ مہمانوں کی شال پوشی کی گئی، پرتکلف ضیافت ہوئی اور عید کی خوشیاں مل کر بانٹی گئی۔ کیا آپ اپنی مسجد میں مسجد درشن کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا تعاون حاصل کریں، مقامی جماعت اسلامی ہند کے دفتر سے رجوع کریں یا اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کریں۔ اسی موقع پر جناب اکبر علی اڈپی نے ہری ہر کے دورے کے دوران مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی قائدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے جماعت کی سماجی خدمات اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغام کو اجاگر کرتے ہوئے سبھی طبقات کو معاشرتی امن، بقائے باہمی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر عوامی رابطہ محمد پیر لٹیگرے، امیر مقام عبدالقیوم، عثمان خان اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک میڈیکیئر یونٹ کے خواتین ونگ نے شہر کے معروف مصنفہ و بکر انعام یافتہ دیپا بستی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں شال اڑا کر تہنیت پیش کی۔ وفد نے ان سے گزارش کی کہ وہ اپنی تحریروں میں انسانی قدروں، سماجی انصاف اور اخلاقی بیداری کو مزید اجاگر کریں۔ محترمہ دیپا بستی نے ادب کے سماجی شعور میں کردار پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس میدان میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گی۔ جماعت اسلامی ناٹی نگر، بنگلور میں شعبہ ایچ آر ڈی کے اشتراک سے وابستگان کے لیے ایک کامیاب تربیتی ورکشاپ منعقد ہوا۔ ڈاکٹر سید کاظم نے ایچ آر ڈی ماڈلز پر مبنی مفصل پریزنٹیشن دیا، جبکہ لئیک اللہ خان منصوری نے اسلام میں ایچ آر ڈی کی اہمیت پر درس قرآن پیش کیا۔ ورکشاپ میں ایچ آر ڈی مینول کا تعارف، خود احتسابی، سوال نامہ اور سیکھنے کے جذبے کو فروغ دینے والی سرگرمیاں شامل رہیں۔ مرد و خواتین کارکنان کی نمایاں شرکت نے اس تربیتی نشست کو بامقصد اور مؤثر بنا دیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کے ہاتھوں ہاتھ مٹی میں دل وطن کے ساتھ مہم کے لوگوں کی رسم اجرا کے ساتھ مہم کا آغاز ہوا۔ یہ لوگو چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے جاری ملک گیر مہم کا نمائندہ نشان ہے، جس کا مقصد 10 لاکھ ترک لگانے کا عظیم الشان منصوبہ ہے۔ تقریب میں ریاستی قائدین، کارکنان اور خواتین ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہم کی پرومو ویڈیو بھی جاری کی گئی اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریاست بھر میں مہم کا آغاز بڑے پیمانے پر ہوا۔ بیدر میں سدبھاونا واک کا انعقاد، بھائی چارے اور ہم آہنگی کا پیغام۔ مدرسہ محمود گاؤں بیدر سے ایک بامقصد سدبھاونا واک کا انعقاد عمل میں آیا، جس کا مقصد موجودہ معاشرتی فضا میں فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کرنا اور بھائی چارے، ہم آہنگی اور محبت کا پیغام عام کرنا تھا۔ اس واک میں مختلف طبقات، مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی اور ہم آہنگی اور اتحاد کے حق میں پرخلوص یکجہتی کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی بیدر کے زیر اہتمام اس اجتماعی اقدام نے علاقے میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے اور معاشرتی فاصلوں کو کم کرنے کی ایک مثبت اور پرامن کوشش کی مثال قائم کی۔ سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے زیر اہتمام لیڈرز میٹ 2025 کا پہلا اجلاس 21 جون کو میسور میں منعقد ہوا، جس میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، رکن شورا جناب عطر اللہ شریف، سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے صدر ڈاکٹر نسیم احمد، جناب یاسین کوڈی بنگرے، جناب معاذ منیار اور مولانا عبید اللہ عمری مدنی نے فکری، تنظیمی اور تحریکی موضوعات پر بصیرت افروز خطاب کیا۔ اس سلسلے کا دوسرا اجلاس 29 جون کو بیلگام میں ہوا، جس میں ریاست بھر سے نوجوان قائدین شریک رہے۔ اس موقع پر سیکرٹری حلقہ لبیب شافی جناب رزاق استاد، ڈاکٹر نسیم احمد، مولانا عبید اللہ عمری مدنی اور آئٹا کے جنرل سیکرٹری مختار احمد کوتوال نے شرکاء کی رہنمائی فرمائی۔ یہ اجلاس نوجوانوں کی قیادت کی تربیت اور ریاست گیر اشتراک عمل کے فروغ کی ایک اہم کوشش ثابت ہوئی۔ جماعت اسلامی عربک کالج روڈ یونٹ کے زیر اہتمام نظماء و ناظمات کے لیے ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام 28 جون کو زینت اکیڈمی شفیع باغ میں کامیابی سے منعقد ہوا۔ پروگرام کا مقصد فکری رہنمائی، تنظیمی شعور اور قائدانہ صلاحیتوں کی ترقی تھا۔ اے پی سی آر کرناٹک کے زیر اہتمام کوسٹل ریجنل میٹ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس کا مقصد اڈپی، دکشن کنڈا، اتر کنڈا اور شیموگا کے اضلاع میں تنظیمی ٹیموں کو مضبوط بنانا تھا۔ اس اجلاس میں ان اضلاع کے والنٹیئرز بڑی تعداد میں شریک رہے اور باہمی اشتراک، تنظیمی صلاحیتوں میں اضافہ، انصاف اور انسانی حقوق کے میدان میں مقامی سطح پر گرم کردار کو فروغ ملا۔ اس موقع پر کرناٹک اے پی سی آر صدر سدھیر کمار مرلی، نائب صدر ایڈوکیٹ اکھیلا، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ نیاز، سیکرٹری حسین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان ہائی کورٹ ایڈوکیٹ بی ٹی وینکٹیش، مہدی کلیم، ایڈوکیٹ اکمل رضوی، عبدالسلام، محمد کنی، افوان اور ہرش کمار شریک رہے۔ میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ قانونی مدد، پالیسی، ایڈوکیسی اور انسانی حقوق کی کوششوں کے ذریعے اے پی سی آر مقامی ٹیموں کو بااختیار بناتے ہوئے قانون اور سماج کے درمیان پل کا کام کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ کی تحریکی دعوتی و تربیتی سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔